ترکی امریکہ کے لیے ایک خطرہ۔ سرزمین مقدس فلسطین کے مقبوضہ شہر یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے کے امریکی فیصلے کے بعد امریکہ کو دنیا بھر سے شدید دباؤ اور سبکی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ذلت و رسوائی نے امریکہ کو چاروں اطراف سے آ لیا ہے۔ ایسے میں ترکی نے امریکہ اور ٹرمپ کے دانت کھٹے کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی۔ ترک صدر رجب طیب اردگان نے امریکی صدر کے غیر منصفانہ اور غیر انسانی فیصلے پر امریکہ کو دندان شکن جوابات دیے ہیں۔ I would like to express my regret once again. Mr. Trump, Jerusalem is a red line for Muslims. We will follow this struggle to the very last moment with determination, and we could even go right up to cutting our diplomatic relations with Israel. مسلم ممالک میں سب سے زیادہ بے قرار اور مستعد ترکی کو دیکھا گیا۔ ترک صدر کے جرأت مندانہ موقف اور اسلام پسند پالیسیوں سے امریکہ اور یورپ پہلے ہی خائف تھے، مگر اب طیب اردگان ان کی آنکھوں میں مزید کھٹکنے لگا ہے۔ بیت المقدس پر قابض ہونے کی ابتدائی کوششوں میں معاون امریکی فیصلے کے خلاف طیب اردگان نے مسلم دنیا کو جمع ہونے کی تلقین کی اور پاکستان کی جانب سے بھی فوراً اسلامی تعاون تنظیم کا اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا گیا۔ طیب اردگان کے تلخ بیانات سے بوکھلا کر امریکہ نے اب ترکی اور قطر کے خلاف نیا پروپیگنڈا کھڑا کر دیا ہے۔ اسرائیل کے حق میں فیصلے کی راہ میں بڑی رکاوٹ بن کر کھڑے ہونے والے ترکی پہ امریکہ نے الزام عائد کیا ہے کہ وہ دہشت گردوں کو فنڈنگ فراہم کر رہا ہے۔ امریکی مشیر برائے قومی سلامتی میک ماسٹر نے ترکی کو داعش کا سرپرست قرار دیتے ہوئے کہا کہ ترکی دہشت گرد گروہوں کو مدد فراہم کرنے میں نیا کردار ہے۔ میک ماسٹر نے انتہائی تعصب کے ساتھ اسلامی شدت پسندی کی اصطلاح کا استعمال کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے اسلام کے سیاسی نظریے کی بےخونی کے لیے کچھ نہیں کیا۔ امریکی مشیر برائے قومی سلامتی نے واضح الفاظ میں اسلام دشمنی پر مبنی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ریڈیکل اسلامک آئیڈیالوجی تمام مہذب لوگوں کے لیے خطرہ ہے۔ میک ماسٹر نے کہا کہ مسلمانوں نے آہستہ آہستہ یہ سفر طے کیا اور اب وہ فنڈنگ، مدارس اور مختلف تنظیموں کی صورت میں اپنی جڑیں مضبوط کر رہے ہیں، جس کا تدارک انتہائی ضروری ہے۔ میک ماسٹر نے کہا کہ ہمیں اپنے اسکولوں، تنظیموں اور دیگر ذرائع ابلاغ کے ذریعے بنیاد پرست اسلامی نظریے کی حوصلہ شکنی کی ضرورت ہے۔ ترک صدر طیب اردگان کو خاص تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ وہ اس نظریے کی ترویج میں پیش ہیں۔ امریکی مشیر نے الزام عائد کیا کہ چند عشرے قبل سعودی عرب اسلامی جہادی تنظیموں کو فنڈنگ فراہم کرتا تھا، اب نئے متبادل کے طور پر قطر اور ترکی نے یہ سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ ترکی کی مقتدر جماعت جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کو اسلام کے سیاسی نظریے کی جدوجہد میں سرگرداں قرار دے کر کہا کہ ایسی تنظیمیں امریکی مفادات کے خلاف ہیں جبکہ مسلمانوں کے لیے فائدہ مند ہیں۔ امریکی قومی مشیر برائے سلامتی کے اس متعصبانہ مگر واضح اسلام دشمن موقف کے بعد امریکہ اور یورپ کی اسلام دشمنی کے تمام پردے چاک ہو گئے ہیں۔ مغرب کو مسلمانوں کا دعوتی، تدریسی، جہادی، جمہوری اور سیاسی چہروں میں سے کوئی بھی پسند نہیں، بلکہ انہیں اسلام کے ہر روپ اور ہر جزو سے دشمنی ہے۔ وہ مسلمانوں کو اسی صورت قبول کر سکتے ہیں اگر مسلمان ان کی ماتحتی قبول کریں۔ اس لیے اس اہم ترین تاریخی موقع پر مسلمان حکمرانوں کو غیرت و حمیت دکھانے کی اشد ضرورت ہے کہ وہ امریکہ اور اس کے ہم نواؤں کے اسلام دشمن موقف کو مسترد کرتے ہوئے باہمی اتحاد و اتفاق سے ایک دوسرے کے بازو مضبوط کریں۔ وصال اردو، اندھیری رات میں ایک روشن چراغ۔